اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر سب کو تقوی اختیار کیجئے، اپنے نفس کو پاک کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پانے والے تیری عبادت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. درود پڑھنے محمد وال. حضرت گرامی، پہلا خطبہ ہمارے لیے اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھی اور آپ حضرات کی بھی توجہ کچھ اخلاقی چیزوں کی طرف دلائیں. کبھی کبھار عقیدے کے موضوع کو ہم اٹھاتے ہیں جب ضرورت محسوس ہوتی، اور کبھی تاریخ کو بیان کرتے ہیں. آج ہم مختصراً عبادت کی اہمیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان اتنا زیادہ نعمتوں میں گھر جاتا ہے کہ اس کی عبادت سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور عبادت سے توجہ ہٹتی ہے تو نعمت پر شکر کم ہو جاتا ہے، اور جب نعمت پر شکر کم ہوتا ہے تو پھر انسان آہستہ آہستہ دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صرف یادآوری کے لیے، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے خلق نہیں کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اب اس پر ہم نے بہت پہلے بھی گفتگو کی تھی، آج بھی عرض کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو صرف عبادت کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ بندے کی صورت میں نظر آئے. اصل یہ ہے. ورنہ شیطان نے بھی 6000 سال، پتہ نہیں زمین کی آسمان کے 6000 سال، ہمیں تو نہیں پتہ، عبادت کی ہے. ایسا تو نہیں کہ تو صرف عبادت کرنا، چاہے وہ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو. بعض مرتبہ صرف عبادت کی شکل نماز روزوں کو قرار دے دی جاتی ہے، وہ بھی عبادت ہے. راستے سے آپ پتھر اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. کسی ضرورت مند کی مشکل کو حل کر لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. کسی مریض کی عیادت کر لیتے ہیں. عبادت ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس کے تحت ہر وہ کام شامل ہوتا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کر سکیں. یہ عنوان ذہن میں بٹھا لیجیے. ہر وہ کام کہ جس کے لیے آپ نیت کر سکیں، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے نا، کام تو کر ہی رہے نا. ایک انسان پوری نماز پڑھ لے، وضو نہ کرے تو نماز ہوئی نہیں. ایک انسان وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، لیکن کپڑے گندے، تو نماز تو ہو گئی لیکن نماز کا لیول نیچے ہوا. ایک انسان وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، کپڑے بھی صاف پہنے، خوشبو نہ لگائے، پھر نماز تھوڑی نیچے لیول کی ہوگی. لیکن اس نے وضو بھی کیا، نیت بھی کی، کپڑے بھی صاف پہنے، خوشبو بھی لگائی، تو اب یہ عبادت اونچے لیول کی ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے
اونچے لیول کی عبادت چاہتا ہے، لیکن صرف ظاہری عبادت نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ انسان بندگی کی حالت میں ڈھل جائے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی ہے، جہاں آپ کو کوئی چوٹ لگی، پتھر لگا، کہیں گرنے گئے، آپ کی زبان سے فوراً نکل یا علی، یا علی مدد نکلتا ہے۔ اور ہمارے بچے ہم سے دیکھ کر سیکھتے ہیں، مثلا کسی کو کچھ ہونے، یا علی مدد۔ یہ کیا ہے؟ مولا کائنات سے محبت دل میں ڈھل گئی، ورنہ کوئی اور چیز نکلتی نا زبان سے۔ یہ جو زبان سے یا علی مدد نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کی محبت دل میں ڈھل گئی۔ بہت اچھی چیز ہے، کوئی اس کو منفی نہ لے، لیکن صرف گرتے وقت ہی نہ ہو، ہر حالت میں یا علی مدد ہونا چاہیے نا۔ اور جب آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مولا دیا جو آپ کا مشکل کشا بھی ہے، جو آپ کی مشکل کو آسان بھی کرتا ہے۔ اور وہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ الزام لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ جتنا توحید کا عقیدہ ہمارا صاف ہے، کسی اور کا صاف نہیں، اور کسی کو پریشانی ہو تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلا پیج پڑھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو، یہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس کا ترجمہ یہ ہے، پالنے والے تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم مولا کائنات سے مدد مانگتے ہیں تو وہ میرا وہ ٹاپک ہی نہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں کلیئر ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کسی کو کنفیوژن ہو تو آ جائے۔ پہلا حصہ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں عبادت تو کرتے ہیں، اب تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ فرق ہے عبادت اور بندگی میں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حالت حاصل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں طہارت کی حالت۔ جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کے اندر اب پانی نہیں ہے، مسے کا پانی نہیں ہے، پیروں پہ نہیں، لیکن آپ کے اور میرے اندر ایک حالت پیدا ہوئی، اس حالت کو ہم کیا کہیں گے؟ طہارت کی حالت۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہمارے اندر دیکھیے کتنا بڑا کام اللہ ہم سے کروا لیتا ہے، اور اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا کام انجام دیتے، سر زمین پہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو والدین کا شکریہ ادا کریں، علماء کا شکریہ ادا کریں کہ اب سر زمین پہ رکھتے ہوئے، سجدگاہ پہ رکھتے ہوئے لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کے اندر جمعے میں آنے کی خواہش، مجلس میں جانے کی خواہش، ماتم کی خواہش، کسی کی مدد کرنے کی خواہش، والدین کے احترام کی خواہش، یہ جو اندر پیدا ہوتی، پتہ چل رہا ہے کہ بندگی کی حالت آئی ہوئی ہے۔ لیکن بندگی کی حالت اس وقت زیادہ واضح ہوگی جیسے ہی کوئی نعمت سامنے آئے، ایک چھوٹا سا دل سے جملہ نکلے، الحمدللہ۔ کیا جملہ نکلے؟ الحمدللہ۔ جمعے میں آئے، خطبہ سنا، نماز پڑھی، الحمدللہ۔ بزرگوار آپ آگے میرے پاس تشریف لائیے، ہاں بس ٹھیک ہے، درود پڑھ دیں محترم کے لیے۔ یہ جب ہمارے اندر حالت پیدا ہوگی کہ جب نعمت دیکھی، اسی لیے تو چوتھے امام علیہ السلام فرماتے پالنے والے تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں، کہ ہر شکر کے ادا کرنے کے لیے بھی اتنی تیری نعمتوں کو استعمال کرنا پڑے گا، میں گن نہیں سکتا ہوں۔ عزیزوں، اگر نماز پڑھتے ہو لذت محسوس ہوتی ہے، باقی عبادتیں کرتے ہو لذت محسوس ہوتی، شکر کرو اللہ کا، اور شکر کو اور زیادہ کرو۔ لیکن چیک کرو ہر نعمت پر شکر کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ ہر نعمت پر
شکر کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ اگر نہیں چاہتا ہے تو ابھی ہم تھوڑے نیچے لیول پر ہیں. نماز ہے، وضو ہے، کپڑے گندے ہیں، اوپر آئیے. نماز ہے، وضو ہے، کپڑے صاف، اوپر آئیے. وضو ہے، نماز ہے، نیت ہے، خوشبو ہے. اب یہ عبادت اونچے لیول کی ہو گئی. تو اللہ کی بندگی میں بھی اونچے لیول پر آنا ہے. 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین یعنی حضور اکرم اور 13 معصومین نے اپنی عملی زندگی میں ایک بات بتا دی کہ دیکھو جب جہاں جیسے نعمت ملے شکر کر لو. تم آپ ایک ہفتہ اپنے اوپر شکر کو طاری کر لیجئے. اللہ رحمت کرے مرحومین کو جو ہماری تربیت کرتے رہے. استاد محترم آیت اللہ شیخ محمد آدم عرفت علیہ مقامہ مفسر قرآن، اس 100 سال میں بہترین قرآن نے علوم قرآن پر کام کیا. علامہ طباطبائی نے تفسیر پہ کام کیا. تو استاد محترم کہتے تھے کہ جب بھی کوئی نیک کام دیکھو اس کو اپنے پر طاری کر لو پہلے، کیونکہ وہ ایک دم سے تمہارے اندر جگہ پیدا نہیں کرے گی. طاری کر لو گے آہستہ آہستہ وہ تمہارے مزاج کا حصہ بن جائے گی، اور پھر اس حالت میں جا سکتے ہو. مثلا شکر کے مسئلے پر کہوں، نوٹ رکھیے، کوئی نشان رکھیے، کچھ رکھیے کہ نعمت کو دیکھتے ہی شکر الحمدللہ بولنا ہے. اس لیے کہ شکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتا ہے نا کہ بندہ اس کی نعمت پر شکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بھی زیادہ کرتا ہے، اس کی توفیق کو بھی زیادہ کرتا ہے. اب کیا فرق ہے نعمت کا زیادہ ہونا، توفیق کا زیادہ ہونا؟ نعمت کا زیادہ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن توفیق کا زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اب اللہ سے نزدیک تر ہو رہے ہیں. طاری کر لیجیے اپنے اوپر. ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے. یہاں تک کہ جب آپ کھانا کھائیں اور مثلا اب میں اپنی مثال دے رہا ہوں تو دسترخوان پر بیٹھیں، ضروری نہیں ہے، ویسے تو بچوں کے سامنے کریں تو کیا حرج ہے، پالنے والے نمک پر شکر، پالنے والے سلاد پہ شکر، پالنے والے سالن پہ شکر، پالنے والے روٹی پہ شکر، کتنی نعمتیں ہیں. اور پھر جب آگے بڑھیں خوشبو والی نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں، مثال ملا کے چلا رہا ہوں، باجماعت نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں، تو شکر کی محفل اور منزل کیا ہوگی؟ پالنے والے چاول کے ہر دانے پہ تیرا شکر. 1 کلو چاول میں، یہ سٹڈی ہے، میں کہیں سے پڑھتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں، 1 کلو چاول میں 5 کلو پانی استعمال ہوتا ہے. پالنے والے تیرے چاول پہ بھی شکر ہو، تیرے چاول میں استعمال ہونے والے کر کے تو دیکھیے نا. اپنی زندگی کو آپ اتنا خوبصورت پائیں گے. میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس مال بڑھے گا، مجھے نہیں معلوم. میں نہیں کہتا کہ آپ کے مثلا لذتیں بڑھ جائیں گی، مجھے نہیں معلوم. لیکن آپ کے دل میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. عصر عاشور سے بڑھ کے اس وقت کوئی کائنات کی مشکل تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو میرے پاس تو مثالیں ہیں کہ عصر عاشور سے بڑھ کے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بجائی جا رہی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے کہ پالنے والے تیری حمد ہے کہ تو نے اس امتحان کے مقام پر پہنچا ہے. تو میں نہیں کہتا آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، گاڑی بڑی ہوگی، مکان ہوگا، مسائل حل ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. لیکن اتنا میں قرآن مجید کی آیت سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے دل میں اطمینان بڑھتا جائے گا. اور جیسے جیسے اطمینان بڑھتا جائے گا آپ کے نیک عمل بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اپنے بیوی بچوں سے، کسی نے آیت اللہ مطہری سے سوال کیا کہ اخلاق اچھے کیسے کریں؟ انہوں نے کہا اخلاق اچھے کرنے کے لیے الگ الگ چیزوں کو بہتر کرنے سے بہتر ہے ایک اچھا استاد انتخاب کر لو، اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے اچھے اخلاق تمہارے اندر آنا شروع ہو جائیں گے.
لوہے کے ٹکڑوں کو میگنیٹ کے ساتھ رکھ دیں، جس سائنس میں پڑھی ہوگی میٹرک تک میں، لوہے کے ٹکڑوں کو میگنیٹ کے ساتھ رکھ دیں تو آہستہ آہستہ لوہے کے ٹکڑوں کے اندر بھی میگنیٹ کا پاور آنا شروع. اچھے اخلاق کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو اب آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا، آپ کا کردار اچھا ہو جائے گا. کیوں؟ اسی لیے کہ اب آپ ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پائیں گے نا. ہر حالت میں. ہماری اس وقت مشکل کیا ہے؟ بہت سی مشکلات ہیں، لیکن ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر نہیں سمجھتے ہیں. جب تک کیمرہ نہ ہو تب تک ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، اور جیسے کیمرہ آ جائے تو ہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیمرے کا احترام زیادہ ہے یا میرا احترام زیادہ ہے؟ کیمرے کا احترام تو نہیں ہے نا، اور کیمرے میں دیکھنے والوں کا تو احترام نہیں ہے نا. اللہ بچائے، جو حرکتیں ہو رہی ہیں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ یہ اس حد تک جا رہے ہیں بعض لوگ کہ ان کی دنیا بھی جائے گی، ان کی آخرت بھی جائے گی. یہ جو لوگوں کی پرائیویٹ ویڈیوز عام کی جا رہی ہیں، بائی دا وے بات آ گئی ہے، خدا نخواستہ آپ فارورڈ مت کیجئے گا، ورنہ وہ سارے گناہوں میں باقاعدہ مثلا 10 کروڑ گناہ ہوئے ہیں تو آپ کا اس میں حصہ شامل ہو جائے گا اور آپ اس 10 کروڑ کے ساتھ شامل ہیں. اور پھر اس کی معافی پتہ ہے کیسے؟ میری بات دوسری طرف چلی گئی. اس کی معافی کہ اس سے جا کے آپ کہیں کہ تو مجھے معاف کر دے. پہنچ سکتے اس تک؟ اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے چاہنے والے حرام ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی بھی، اپنا دوست ہو، اپنا دشمن ہو، اگر کوئی بہت برا آدمی بھی ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں. آپ کے فارورڈ کرنے سے اس کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ فرشتوں کی نظر میں گر جائیں گے، آپ کے نامہ عمل میں برائی آ جائے گی. نہیں معلوم کیسے ہوا کہ یہ بات میری زبان میں اچھا ہوا، اچھا ہوا. کم از کم میں جوانوں تک یہ بات، ہو سکتا ہے بہت سو کو آئیڈیا ہی نہ ہو، ایک فارورڈ کر دو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ سورہ یاسین یہاں پر آتی ہے، جو تم فارورڈ کرتے ہو. یہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، قدموا کا مطلب ہے کہ جو تم فارورڈ کرتے ہو. وَآثَارَهُمْ، جو اس کے آثار ہیں یہ سب لکھے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو بعد میں سنتی ہیں خطبہ، اپنے آپ کو ایک ایسی حالت میں ڈھالو کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرو. جب ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرو گے نا تو یہ پریشر نہیں بنے گا تم پر. جیسے باپ ہر وقت سر پہ کھڑا ہو. مثلا میں اپنی بیٹی کو ڈرائیونگ سکھا رہا تھا، ابا آپ بیٹھیں گے تو میں نہیں چلا سکوں، سائڈ پہ ہو جائے مثلا، وہ پریشر آتا. اللہ کو اپنے اللہ کی حضور میں اپنے آپ کو محسوس کر کے پریشر نہیں محسوس کریں گے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ مشکلات آ رہی ہیں آسان ہو رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں آسان ہو رہی ہیں، مسائل ہو رہے ہیں آسان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں جناب زینب سلام علیہ کا وہ جملہ یاد رکھیے گا، ما رأیت الا جمیلا. کربلا زندگی کے اندر اپنانے کا نام ہے نا. ماتم گریا اسے زندہ رکھنے کا نام ہے، اور پھر ان چیزوں کو زندگی میں اپنانے کا نام ہے. میں نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، عصر عاشور سب کچھ دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر انسان ہونے کی حیثیت سے تکلیف برداشت کرتے. لیکن اللہ کی خاطر تھا تو سارا حسین تھا، سارا جمیل تھا. عزیزان گرامی، عبادت کی لذت محسوس کریں، عبادت کو اپنے اندر ایسا سمو لیں کہ آپ خود بندگی کی حالت میں آ جائیں. آپ اپنے آپ کو اللہ کا غلام یا پیڈ ایمپلائی سمجھ لیں. لفظ اچھا نہیں ہے لیکن کیا کروں، سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. جب انسان پیڈ ایمپلائی ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے مالک یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں. جس وقت آپ کے اندر، اور اس کے لیے آسان ترین راستہ، نماز مشکل راستہ ہے، روزہ مشکل راستہ ہے، باقی مشکل ہے. میں نے جو اندازہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو میری ذات تو کچھ نہیں ہے، میں نے اندازہ کیا ہے، اور شاید میری زندگی میں اس کا اچھا اثر رہا ہو، کہ جہاں نعمت ملے شکر کر لیجئے. میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. اللہ سے دوستی، محبت، اللہ سے تعلق، اللہ کی بندگی کے داخل ہونے کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے. گناہ سے بچے الحمدللہ،
نعمت آئی الحمدللہ، سانس آئی الحمدللہ۔ اب دیکھیے تو آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے آپ ابھی سے ہی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عاقبت بخیر فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیٹیوں کے شادی کے مسائل حل نہیں ہوئے حل فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، پالنے والے اپنا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے مولانا محمد علی صاحب کچھ علیل ہیں، پالنے والے ان کو اور تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پالنے والے شکر کی توفیق عطا فرما۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ عام طور پر جو طریقہ چل رہا ہے وہ یہی ہے، ایک چیز کو آسمان تک لے جاؤ پھر اس کو ایسے بھلا دو جیسے کوئی دو چیز یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ ایک دعا زہرا کیس یاد دلا رہا ہوں، نہیں بھولا جا سکتا، اس کو فالو اپ دیجئے، اس کے پیچھے رہیے، یہ قوم کی بیٹی اور یہ ایک ایگزامپل بنے گی فیوچر کے لیے۔ میں پھر سے تلقین کروں گا ان کے والدین کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، اور جو کیس کو فالو کر رہے ہیں پبلک کو اویئر رکھیں۔ پھر ایک دم سے آپ کو پرابلم آتی ہے، پھر آپ پبلک کو اویئر کرنے جاتے ہیں تو پبلک کہتی 6 مہینے پہلے کہاں ہمیں بتایا نہیں، پبلک کو اویئر کر۔ دوسرا سیلاب زدگان، میں آج سیلاب زدگان کو آپ کی طرف سے پھر سے پیغام دیتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی اور قائد محترم کو توفیق دی ہوئی ہے، آج تک ہم الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، 550 سے زیادہ جگہوں پر کام کر رہے ہیں، 107 تحصیلوں میں راشن دینے کا کام شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کو مزید توفیق دے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ بھی کام کریں۔ تقریباً 10,000 بلینکیٹس اور پھر خیمے اور مچھردانیاں۔ میں اگر ابھی اس وقت آپ کو اپنا موبائل ریکارڈ کے طور پر بتا سکوں، اس وقت کم از کم 1,000 سے زیادہ افراد نے مجھے میسیج کیے ہوئے کہ ہمارا گھر خراب ہو گیا ہے، ہمارے پاس راشن نہیں ہے، ہمارے پاس مثلاً بیماریاں ہیں۔ میں ان سب کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کے درد کو محسوس کرتا ہوں اور اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنا درد ہمیں بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ معصوم فرماتے ہیں جب لوگ تمہیں اپنے پریشانیاں بیان کریں تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنا وکیل بنایا ہے۔ میں افتخار کرتا ہوں ان بھائیوں اور بہنوں پر جو فون کرتے ہیں، جو SMS کرتے ہیں، جو اپنے گھر کی ویڈیو بھیجتے ہیں، بس ان سے کہتا ہوں شرمندہ ہوں، جتنا ہو سک رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا ہو سک رہا ہے۔ ابھی میں قائد محترم کی خدمت میں، انہوں نے بھی دعائیں دی کہ جو مومنین ساتھ دے رہے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو ہماری SUC کی ٹیم، جو ہماری JSO جعفریہ یوتھ، جو والنٹیئرس خدمت کر رہے ہیں، جو گمنام خدمت کر رہے ہیں، سب کے لیے انہوں نے دعا کی۔ خدا شاہد ہے جتنی توفیق اللہ نے دی ہوئی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کی ان انفرادی درخواستوں کو نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اگر انفرادی شروع کریں تو جو اجتماعی کام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مشکل ہوتی ہے۔ ایک دعا کرنے پالنے والے تو ان سب کے مسائل کو جلد از جلد حل فرما دے، سردیوں میں ان کو مزید بہتر انتظامات توفیق عطا فرما دے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ جو افراد کرپٹو کرنسی کے بارے میں بات کرتے رہیں، پوچھتے رہیں اور تھوڑا سا نیگیٹو وہ دیتے رہیں کہ کیا ہے ابھی تک اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں، کیا نہیں کرتے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں۔ آج ذرا جا کر ایک فیوچر کی بات بتانے جا رہا ہوں، آج ذرا جا کر علم غیب نہیں بتا رہا، اپنی اسسمنٹس بتا رہا ہوں۔ چیک کیجئے گا کہ 2 کرپٹو کرنسی کی جو ایجنسیز تھیں یا کمپنیز تھیں، عجیب و غریب صورتحال میں داخل ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کمپنی جو FTX ہے وہ تو تقریباً آج شام تک آپ کو مزید خبر آ جائے گی، اللہ معاف کرے،
لوگوں کے اربوں ڈالر کرپٹو کرنسی میں ڈوبیں گے، اور اس کے بعد اگلی پیشن کو اللہ معاف کرے، لیکن ہوشیار کرنا میرا، بائنینس میں اگر کسی نے کوئی کرپٹو کرنسی خریدی ہوئی، سب جانتے ہیں کیا ہے بائنینس، اس کو فوراً نکال لیجئے، اس لیے کہ اس بائنینس کمپنی کا بھی آج تو آپ کو بہت ہی چہچہاتی لہلاتی نظر آ رہی ہے، یہ سب ہوا کی چیزیں ہیں، اتنا جلدی مت جائیں۔ اگر آپ کو کھیلنا بھی ہے تو مثلاً 0.1 خرید لیں، 0.2 خرید لیں، پریکٹس کریں، میدان میں رہیں، لیکن سیریس بائنگ مت کیجیے گا۔ اگر کسی نے کی بھی ہوئی ہے تو اس کو فوراً واپس لے لیں، اس لیے کہ بہت جلدی آپ دیکھیے گا جن کے پاس بٹ کوائنز اور دوسری کرپٹو کرنسیز ہیں، یہ جب واپس دینے جائیں گے تو پتہ چلے گا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ تمام مومنین کی مدد کرے اور درود پڑھ دے محمد والے۔ ایران پر یہ الزام لگایا کہ جناب آپ نے ابھی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں رشیا کو ڈرون دیے اور وہ ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ ایران نے تردید کر دی ہے، مجھے آفیشیل لیٹر بھی آیا ہے ایران ایمبیسی کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ جنہوں نے 8 سال ایران عراق جنگ میں، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل، سارے نام لے لیجئے، انہوں نے صدام کی بھرپور مدد کی ہے ان 8 سالوں میں۔ حتیٰ عراق کے شہر میں ایک دن دوپہر کو دوپہر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کم از کم 25,000 لوگوں کو کیمیکل بم مار کر شہید یا مارا گیا۔ بہرحال ہم تو شہید ہی کہہ دیتے ہیں، کوئی اس میں ہمیں نہیں ہے۔ آج وہ آ کر ایران سے کہتے ہیں کہ تم نے ڈرون دیے رشیا کو اور رشیا نے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ بھئی آج انٹرنیشنل کورٹ بلاؤ نا، بٹھاؤ، بات کرو، پتہ چلے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ایران میں شہید کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم 10 لاکھ عراقیوں کو پچھلے 20-25 سال میں شہید کیا، اور آج اٹھ کر ہیومن رائٹس کی آواز اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر لعنت کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانیت اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ موجودہ صورتحال کو آپ مجھ سے بہت بہتر دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ میں اس میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں کہ کسی بھی چیز میں جلدی مت کیجیے۔ عمران خان کے جو اس پر حملہ ہوا، ہم نے اس کو اسی وقت کنڈیم کیا ہے، یہ تو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں فوری طور پر قابل قبول نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو میں نے 3 جمعے پہلے کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں کہ بیٹھ جائیے، سب بیٹھ جائیے۔ اگر آپ پاکستان سے مخلص ہیں آپ بیٹھ جائیے اور مل کر طے کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور اللہ نہ کرے جو ضد اور جو صورتحال اس وقت ہر طرف کی بنی ہوئی ہے، اس صورتحال کو مزید آگے بڑھایا گیا تو بہت سی مشکلات آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور ہم اپنے پاکستان کو کسی چیز پر، مذہب اور مکتب کو ہمیشہ اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں، قربان نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر اس شخص کا محاسبہ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بہت بہتر ہوگا کہ ایک مشترکہ لائے عمل ایڈاپٹ کیا جائے اور اسے چارٹر آف ڈیموکریسی نام دے دیں، وے فارورڈ ٹو ڈیموکریسی نام دے دیں، جو نام دینا ہے، اور سب کو کریڈٹ دیں کہ یہ سب نے اپنی انا کو پیروں تلے دبایا اور پاکستان کو آگے بڑھایا۔ آخری نقطہ، اس سے زیادہ مجھے فعلاً گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں، اور تھوڑا سا نا اپنے ذہنوں کو بھی سکون دیجیے۔ بہت زیادہ آپ نے چیزیں سن لی، بہت زیادہ ہو گئیں، وہ ہر
ایک گھنٹے بعد خبریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخبار پڑھ لیں، ذرا زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس سے آپ کو سٹریس مل رہا ہے، نتیجہ کوئی نہیں آ رہا، آپ کو سٹریس مل رہا ہے، اور عام پاکستانی اس وقت اگر زیادہ سٹریس میں آ گیا تو بہت زیادہ خطرات آ سکتے ہیں۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو فیڈرل شہریت کورٹ نے FSC نے ربا کے بارے میں فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کو 5 سال میں ربا فری کیا جائے، تو کل اعلان کیا گیا کہ حکومت مطلب اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک نے اس کے خلاف جو اپلیکیشنز وغیرہ دائر کی ہیں وہ واپس لی جائیں گی۔ ہم بھی انشاءاللہ بہت جلدی ایک آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہے جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائننس کی ٹریننگ دیتا ہے، الصادق انسٹیٹیوٹ، جو زہرا اکیڈمی کے تحت ہے، تنہا پاکستان کا ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ الحمدللہ ہمیں افتخار ہے کہ اہل سنت، دیوبندی، بریلوی سبھی آتے ہیں، اس لیے کہ بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے ٹیچرز ہیں، ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے۔ ہم ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ربا فری کیسے کیا جائے، لیکن ہمیں کیونکہ آج یہ خبر آئی ہے یہ بات کہنا ضروری محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب جب طاقتور حلقے کہا جاتا ہے تو فوراً ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اکنامکس میں طاقتور حلقے کچھ اور ہیں جن کے مفادات کچھ اور ہیں، چاہے وہ بینکس ہوں، چاہے وہ باقی اکنامک ایکٹیویٹیز کرنے والے ہوں، انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ربا فری یا انٹرسٹ فری کر دیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے اور جو مزہ آ رہا ہے وہ مزہ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا نا، اس میں اگر مزہ ہے بھی تو آگے چل کے بیماری لانے والا مزہ ہے۔ شراب کون کہتا مزہ نہیں ہے؟ جن کو پیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اس مزے کے بعد لیور کے کیا پرابلم آتے ہیں اور کڈنی کے کیا پرابلم وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ربا میں مزہ ہو سکتا ہے لیکن اس مزے کے جو نقصانات آتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ میں آج آپ کے توسط سے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آ کر کھلے دل سے بیٹھیں اور اس کو اسٹڈی کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو حلال قرار دے دیا اور ربا کو حرام قرار دے دیا، تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کو حرام قرار دے دیا ہے تو یہ اللہ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے کہ ہمیں آسانی سے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہم آج اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی انشاءاللہ موقع ہوا اور کبھی جوانوں کا سیٹ اپ ہوا تو میں بتاؤں گا کہ بینکنگ سسٹم نے اور یہ فیٹ منی جس کو ہم روپیہ کہتے ہیں یا کرنسی نوٹ جو کہتے ہیں، اس نے انسانی اقتصاد کو جو نقصان پہنچایا ہے، کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور آج ہم اس کا ثمر بھگت رہے ہیں۔ اور اب بات آئیے 2 منٹ میں ایکسٹرا لے لوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 سال کا ایک ٹائم بتایا اور 7 سال کا دوسرا ٹائم بتایا کہ پہلے 7 سال سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو جمع کر لو اور اگلے 7 سال اس کو استعمال کرو۔ مائنڈڈ یہ 7 ایئرس سرکل جو اکنامکس کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں ان تک میں میسیج پہنچا رہا ہوں، اس پہ کام کریں، ہوم ورک کریں، لکھیں، صرف واٹس ایپ اور فیس بک پہ اپنا ٹائم پاس نہ کریں۔ وی آر انٹرنگ دا 7 ایئرس جو خوش سالی کے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں خوش سالی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اکنامک ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک تو دعا کریں کہ اللہ بچائے، دعا سے بہتر کچھ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر 2 روپے خرچ کرنا ہے 8 آنے خرچ کیجیے۔ سادہ آدمی کی مثال دے رہا ہوں، میں بھی بعض جگہ شادیاں دیکھ رہا ہوں اور دوسری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر دلہن کا 1.5 لاکھ سے نیچے کا جوڑ آئے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ 1.5 لاکھ سے نیچے کا جوڑ آئے گا تو فرق یہ پڑے گا کہ کل تمہارا باپ قرض میں نہیں ڈوبے گا۔ شادی کے اخراجات کم کرنا اپنے پر واجب کیجئے، دعوتوں کے اخراجات کم کرنا اپنے اوپر واجب کیجئے۔ اگر دن میں مثلا 4 کپ چائے پیتے کوشش کیجئے 2 کپ پی لیں۔ میں سادہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ آ رہا ہے اور اس پورے کا الزام میں
اس کرنسی نوٹ کو دیتا ہوں اور اس اکنامک سسٹم کو دیتا ہوں اور اس ربا کے فیکٹر کو دیتا ہوں کہ جس نے انسان کو یہاں سے دبوچ لیا ہے۔ کچھ لوگ 600% پروفٹ پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ 2% بھی پروفٹ نہیں لے سک رہے ہیں۔ بہرحال اب میری بات پر جب آپ 2-3 بار غور کریں گے تو مزید آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ میرا یہاں پر کام صرف یہ کہ میں آپ کو اشارہ کر دوں، جو عوام ہے وہ بھی سمجھے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں کہ اقتصادی حالات، یہ سیلاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آل اوور ورلڈ کو نظر میں رکھ کے کہہ رہا ہوں، اقتصادی حالات بہت ہی خطرناک ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے گائیڈ کیا، 7 سال سنبھالا، اگلے 7 سال آہستہ آہستہ گزارا، اس لیے کہ آپ کو اگلی نسل تک پہنچانے۔ پالنے والے مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہمارے جو اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، ان کو جلد از جلد آزاد فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔